تو سب سے پہلا آپریشن جو لانچ ہوا ہے وہ 1948 میں خان آف کلات کے زمانے میں ہوا، کہ جب خان آف کلات جو تھے اس کی اسمبلی تھی ایک، جس میں بزنجو صاحب وغیرہ بھی تھے، تو انہوں نے قرارداد پیش کی کہ ہم علیحدہ بھی بڑے آرام سے رہ سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری ریاستیں تھیں، پورے پاکستان نہیں، انڈیا میں کوئی 365 کے قریب ریاستیں تھیں آزاد، جن میں نظام حیدرآباد بھی تھا، جوناگڑھ گڑھ مناور بھی تھا، اور بھی نواب ہمارے پٹوڈی صاحب کی ریاست بھی تھی جو شرمیلا ٹیگور کے خاوند ہیں۔ تو یہ بہت ساری ریاستیں تھیں۔ تو سوات کی، جہاں جنرل جو تھے اپنے جو میاں گل اورنگزیب، جن کے بیٹے آج کل وزیر ہیں، جو کہ جن کا وہ اصل خان جو تھا سوات، وہ ان کا اپنا نسیم اورنگزیب کے خامند تھے، ایوب خان کے داماد تھے، اسی زمانے کے اندر وہ انیکس ہوئی تھی۔ بہاولپور کی ریاست تھی، لیکن خان آف کلات کی ریاست میں بڑی چبھتی تھی، اس لیے خان آف کلات کی ریاست میں انہوں نے کہا کہ کچھ کیا جائے۔ حالانکہ خان آف کلات کے گھر میں قائد اعظم کئی دفعہ گئے تھے، ان کو سونے میں تولا گیا تھا اور چاندی میں تاجر تقسیم کی گئی تھی قائد اعظم۔ میں اس شاہی باغ کے اندر میں خود رہا ہوں کم از کم 3-4 مہینے، جہاں قائد اعظظم رہے ہیں، کیونکہ وہ اس شاہی باغ کے اندر وہ آئے تھے اور وہاں رہا کرتے تھے، اور وہیں پر وہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ تو اس کی بڑی مشہور واقعہ ان کے پوتے نے لکھا ہے کہ آپ کیوں شامل ہوئے؟ تو اس نے کہا میں ڈاما ڈول تھا، تو اچانک مجھے ایک دن خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے کہا میرے نام پہ ایک ملک بن رہا ہے، تم اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ تو صبح اٹھتے ہی اس نے وہ کر دیا کہ ٹھیک ہے۔ تو کچھ 100-150 بندے جو تھے نا، وہ اس وقت وہ نکلے اور انہوں نے وہاں پر جا کے تو وہ کیا کہ اپنا پرنس کریم ان کے بھائی تھے کہ ہم نہیں شامل ہوئے، ہم علیحدہ ہونا چاہتے، تھوڑے سے لوگ۔ اچھا، اس میں بعض لوگ لکھتے ہیں ان کی ذاتی مسائل تھے، دوسری چیزیں تھیں، بات ہے بھائی بھائی کا، ہمارے یہاں بھی شریکہ ہوتا ہے، وہاں تنور گروی ہوتی ہے، لیکن وہ انہوں نے ایسا کیا کہ وہاں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نپ دا ایول ان دا بٹ، جو کہتے ہیں نا ابھی فوراً، ہمارے ہاں فوراً اس کو روکو ورنہ یہ تو بغاوت پھیل جائے گی۔ تو وہاں ہوتے تھے اپنا وزیر اعلیٰ فیل ہوتے تھے، لیفٹیننٹ کرنل گلزار تھے، پولیٹیکل ایجنٹ خان بہادر شیر زمان تھے۔ تو انہوں نے 9 جولائی 1948 کو ہربوئی کے اندر جا کے گھیرا ڈالا، فائرنگ کی، سب کچھ کیا۔ پرنس کریم جو تھے، ان کے بھائی جو خان آف کلات کے، ان کو ایک بڑے مزدار ہمارے شاعر ہوتے تھے محمد سنان کا، میں ان سے ملا ہوں، بہت پیارے شاعر تھے، بہت نفیس آدمی، تو وہ ان کو گرفتار کر لیا اور ان دونوں کو انہوں نے 10-10 سال کی سزا دے دی۔ ساتھ 125 لوگ تھے، ان کو تقریباً کسی کو 1 سال 2 سال فوجی کورٹ سے۔ آج تو آپ فوجی کورٹ کے بارے میں باتیں کر لیتے ہیں نا، 1948 میں چارے بلوچ، نہ پریس میں چھپا نہ کچھ ہوا، چلے گئے۔ یہ پہلا آپریشن تھا جو پاکستان کے اندر لانچ ہوا۔ دوسرا آپریشن ہوا تھا 1953 میں، جب یہاں ختم نبوت موومنٹ چل رہی تھی، اور اس کی اپنی ایک پولیٹیکل وجوہات اپنی جگہ تھی، لیکن اس کو لانچ ہونے کی آپ کو میں ریزن بتاتا ہوں کہ خواجہ ناظم الدین اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، اور سکندر مرزا ایک بیوروکریٹ جو ہے، وہ اس وقت سیکرٹری ڈیفنس ہے۔ اب تو فوجی ہوتے ہیں، پہلے سویلین ہوتے تھے، اوپر کا ان کا معاملہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں بڑی موومنٹ چل رہی ہے، ختم نبوت سے مولوی بہت سارے باہر آ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ کیبنٹ میٹنگ سے سکندر مرزا اٹھا ہے، باہر گیا ہے، 10 منٹ بعد اندر آیا ہے، تو اس نے کہا کیبنٹ کی میٹنگ ختم کر دیں، میں نے لاہور میں جنرل اعظم خان کو کہہ دیا مارشل لا لگا دو۔ کیبنٹ سٹن، انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا، اب تو لگ گیا مارشل لا، تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا، اوقات کیا تمہاری؟ تو جنرل اعظم نے وہاں سے رپورٹیں بھیجنا شروع کی، تو اس رپورٹوں میں آتا ہے تاریخ کے ریکارڈ میں کہ آج میں نے 12 ملا مار دیے، کل میں نے 13 ملا مار دیے۔ تو ظاہر بات ہے ایک فورٹ نائٹلی رپورٹ ہوتی ہے، وہ جاتی ہے پرائم منسٹر کو بھی جاتی ہے، اس کے بعد اس وقت پریزیڈنٹ کو بھی جاتی تھی، باقی لوگوں کو بھی جاتی۔ تو ایک دن وہ کہتے ہیں کہ اس نے سکندر مرزا کو بلایا اور اس کہا کہ گھوم رہا تھا کہ یار اتنے عالم دین مر رہے ہیں، مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہتے سر نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں دیکھتا ہوں، آئی لک انٹو اٹ، جو بیوروکریسی کا ایک خاص لفظ ہے، سر آئی لک انٹو اٹ۔ وہ گیا، اس نے اعظم خان کو فون کیا، کہ فوجی کے بچے جاہل کے جاہل، لکھو میں نے شدت پسند مار دی ہیں، دہشت گرد مار دی ہیں، میں نے 10 ملا لکھنے کی تمہیں کیا ضرورت؟ اس دن سے یہ شدت پسند، یہ مسکرینٹ کا لفظ استعمال ہوا تھا کہ ٹوڈے 10 مسکرینٹ، تو وہ کہ بیسیکلی وہ ایک دولتانہ کی گورنمنٹ کو ختم کرنا، یہ بہت لمبی چوڑی اس کے اندر ہے، لیکن دوسرا آپریشن پاکستان میں وہ ہوا تھا۔ تیسرا آپریشن بہت چھوٹا سا، لاہور کا اتنا سا، وہ آج تک بھی لاہور والوں کو یاد ہے۔ تیسرا آپریشن جو ہوا تھا وہ پھر اس کے بعد بلوچستان میں ہوا، اور وہ ہوا تھا 1960 سے لے کے
اور 58 سے لے کے 60 تک ہوا یہ تھا کہ 54 میں یہ بن گئی 1 یونٹ. اور 1 یونٹ بنانے کی بنیادی مقصد یہ تھا کہ بنگالیوں کے ووٹ زیادہ تھے، ہمارے ووٹ کم تھے. وہ تھے تقریباً 56%، ہم تھے تقریباً کوئی اس سے کم، باقی 44% بن جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ خواجہ اس سے سور ورزی سے مل کے راضی کیا، بھائی تم برابر ہو جاؤ. انہوں نے کہا تم 4 صوبے ہو، میں کہ برابر کیسے؟ انہوں نے چاروں کو مل کے ایک، اس کو کہتے ہیں وحدت مغربی پاکستان. آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ وحدت کالونی بنی ہوئی ہے، لاہور میں بھی ہے، آپ کو ملتے گی، وہاں پر ملے گی، اپنا کوئٹہ میں ملے گا، ہر پشاور میں ساری جگہ وحدت کالونی. یہ بیسیکلی وحدت مغربی پاکستان جو تھا یہ بنایا گیا. اس کے خلاف بلوچ اٹھے، انہوں نے کہا جی ہمارا صدیوں سے صوبہ ہے، سب کچھ ہے، ہر چیز ہے. ان کی ایک موومنٹ شروع ہوئی اور وہ اس کو استمان گل پارٹی کے تحت وہ چینج ہوئی. اب یہ موومنٹ آہستہ آہستہ چلتی رہی اور اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ انہوں نے تقریباً 6 اور 7 کی درمیانی رات کو انہوں نے خان آف کلات کے گھر کو گھیر لا. اور اس کے گھیرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ 5000 فوجی وہاں گئے. وہ گھر جس میں قائد اعظم ٹھہرا کرتا تھا، وہ خان کلات باہر نکلا، رو پڑا، اس نے کہا اتنا وہ ٹھہرا کرتا تھا. تو اس کے پورے گھر کو، فیملی کے ممبرز کو ایک اس میں بند کیا اور اس کے ساتھ جناب فوراً وہاں پر اس کو جیسے کہتے ہیں ان کو باہر قبضہ کر لیا، وہیں رہنے لگ گئے. بامبنگ کے اندر آج بھی وہ تصویریں دکھاتے ہیں کہ ایک مسجد جو تھا اس کی مینار بھی وہ گر گیا تھا. تو یہ اس ساری صورتحال تھی. شام کو یہ ہوا ہے آپریشن، اور اگلے دن سکندر مرزا نے کہا کہ ملک میں بہت بد امنی ہے، مارشل لا لگا دو. کو ضرورت تھی ظاہر بات ہے مارشل لا لگانے کی، وجہ یہی تھی کہ اس کے اندر یہ سارے کا سارا ہے. اس آپریشن کے خلاف موومنٹ کھڑی ہوئی ہے نواب نوروز خان کی. یہ تیسرا آپریشن شروع ہوتا ہے اور یہ جالاوان کی اور ساراوان کی پہاڑیوں میں شروع ہوئی تھی. بہت زبردست آدمی تھا یہ شخص، اور یہ کوئی اس وقت کوئی 85 سال کا تھا. تصویریں اس کی آپ لوگوں کو مل جائیں گی. اس کی پیشی عدالت میں پیشی وقت نواب بگٹی بھی ہے، تو اللہ مینگل بھی ہے، غوث البصری، جو سارے اس کے ساتھ. تو یہ اوپر پڑا ہوا تھا، تو آپ نہیں ہوتے تھے. کرنل ٹکا خان جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل پھر جنرل ٹکا خان ہوئے تھے، یہ وہاں پر اس وقت ملیشیا کے انچارج تھے. تو کرنل ٹکا خان کو بھیجا گیا وہاں پر. اور آج جو ہیں ثناء اللہ زہری، اس کے والد جو تھے دودا خان زرکزئی، یہ ہوتے تھے. ان کو پہاڑ پہ بھیجا گیا کہ اس کو نیچے لے کے آؤ، تو اس کو آئے. اس نے جو بلوچی میں ہوتا ہے، تم قرآن پہ وعدہ، قرآن پہ ہاتھ رکھ. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں. انہوں نے کہا جی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نیچے لے آؤ. اور اسے کہا گیا کہ اب کوئی آپریشن میں تمہارے پر کچھ نہیں ہوگا. لیکن ان کو فوراً اٹھا کے کراچی میں لے جایا گیا اور فوجی عدالت میں ان کو 7 لوگوں کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. اور جن میں سے آپ اندازہ کریں کہ میر نچاری، میر ولی احمد زرکزئی، میر غلام سلطانی، صفدر خان تحری، اور ان کا اپنا بیٹا نوروز خان بھی تھا. نوروز خان کی سزا خود انہوں نے کہہ دیا کہ 85 سال کا بوڑھا آدمی، شاید گردن جلدی ٹوٹ جائے گی تو ٹھیک نہیں ہے. تو نوروز خان کو انہوں نے جیل میں رکھا اور وہ جیل میں ہی انتقال کر گئے. آپ میں سے شاید کسی کو پتہ ہو کہ ایسا کوئی آپریشن ہوا تھا.